جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام. یہ خیریت ہے شیخ؟ الحمدللہ. ہاں شیخ جی، انہوں نے پھر آپ کو ایک بار فون کر کے میرے تعلق سے غلط بیانی کر کے آپ سے فتویٰ لیے. کون بول رہا ہے؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں برہان پور سے. اچھا. تو شیخ مسئلہ کیا ہے، اس میں جو انہوں نے آپ کو بات بتاتے ہیں آدھی ادھوری بتاتے ہیں، اور یہ باور کراتے ہیں کہ جیسے شیخ زبیر ہے اور آپ کے تعلق سے میں بدکلامی کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تمام صورت حل کو آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو فیصل بناؤں، اور آپ جو فیصلہ کریں پھر وہ عوام کو بتاؤں. ایک بات یہ بتاؤ، بغیر اجازت کے کسی کی بات چیت ٹیپ کرنا پھر اس کو وائرل کرنا، یہ کون سی دلیل سے جائز ہے؟ بالکل نہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں شیخ ایسا. یہی لوگ کرتے ہیں آپ کی آڈیو. نہیں، لوگوں نے بنایا، اس دن تم نے بات کی اور پھر اس کے بعد اس کو تم نے وائرل کیا. نہیں، وہ آڈیو پوری وائرل نہیں ہوئی، صرف میں نے آپ کا وہ ٹکڑا جس میں آپ نے کہا کہ ہاں اجماع درست ہے، بس اتنا بتایا. مطلب کیوں کیا؟ اجازت نہیں کیا اس کی؟ جی کیونکہ انہوں نے آپ کی آڈیو میرے خلاف پھیلائے تھے، اس لیے میں نے وہ بتایا. ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا نہیں کیا تھا. میری کوئی بات بغیر میری اجازت کے آپ پبلک میں کیسے پھیلا سکتے ہو؟ جی لڑائی آپ لوگوں کی ہے. جی میں نے تو آپ سے بھی اس دن کہا اور ان لوگوں سے بھی کہا. بالکل صحیح بات. کہ میرے نظریے سے تو آپ لوگوں کی یہ تو میں نے ہی یہ بنیاد ہے. علماء کو لے کر آپ ایک دوسرے کو گالی دینے، برا بھلا کہنے کا کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. بالکل میں آپ کو بتاؤں، میں پوری آپ بتاؤ، آپ اپنی بتا دیں، وہ اپنی بتا رہے ہیں. نہیں، وہ بتاتے ہی نہیں اپنی. اس میں کیا قصور ہے؟ علماء کا کیا قصور ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک گروپ بانٹ کر اور دوسروں کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہو؟ شیخ میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں اصل بات. میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، اور یہ آڈیو میں آپ کی اجازت سے شیئر کروں گا، ایسا نہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر، لیکن میں پوری بات بتاؤں گا آپ کو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس مسئلے سے باہر رکھیں. جی نہیں میں کسی کے بھی تعلق سے کوئی بات اس طرح کے کسی بھی قضیے میں اپنی شمولیت نہیں کرنا چاہتا. جی آپ کی بات درست ہے، میں نے مان لیا. یہ کام نیکی کا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں جو بولنا چاہ رہا تھا، کیا ہوتا، دین کی تربیت کا ہوتا، دین کے کوئی فائدے کا ہوتا، کہ جو کچھ بھی آپ دونوں آدمی کر رہے ہیں نا، یہ محض ذاتیات اور نفسیات کا مسئلہ ہے. جی شیخ میں آپ کو میرا پہلو بتاتا ہوں. رمضان کے مہینے میں کم سے کم ذاتیات کو، نفسیات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. شیخ میری سن لیجیے. ایک منٹ میری بات سنو آپ. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ راستہ چھوڑ دو. کسی کے بھی تعلق سے کوئی بھی ہو، بہت سارے کام ہے کرنے کے. بالکل شیخ آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے، لیکن کام پہلے کرتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے صحیح طریقے سے وہی کام کرو. شیخ میری ریکویسٹ نہیں سنیں گے. بتاؤ. کل میرے پاس طلحہ کی آڈیو آئی ہے 1 گھنٹے کی. میں نے آپ کو پچھلے آڈیو میں تذکرہ کیا تھا. اس نے کیا بولا ہے آڈیو میں کہ یزید بن معاویہ والی کتاب جو شیخ کفایت نے لکھے ہیں وہ بدنام زمانہ کتاب ہے، اور میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں شیخ رضا کو جج بنا کر. آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ آپ کے سامنے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. شیخ کفایت نے جو کتاب میں لکھی اس میں صحابہ کی گستاخی کی ہے، ابن زبیر کی گستاخی کی. اب بلا بتائیں، جب یہ بات میں سنوں گا تو میں اس کا رپلائی نہیں دوں گا. اور آپ کا نام لیا اس کو، میرا نام لیا میں نے. آپ کو میں آڈیو بھیج دیتا ہوں، میں آپ کو آڈیو بھیج دیتا ہوں 1 گھنٹے کی. 1 گھنٹہ میں آپ لوگوں کی ستو مہینے میں لگاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی آدمی نہیں. میں 1 گھنٹہ مثال دیا. خواہ بیکار کی بات میں پھنسا کر جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، کیوں میں اپنا وقت برباد کروں؟ یہ بتائیے. لیکن ٹھیک اس نے آپ کا نام لیا ہے کل آڈیو میں. بالکل میں نے آپ کی سن لی. جی اس نے جو کچھ بھی لیا، میرا نام لیا، جو کچھ بھی کیا، میں نے اس کو کہا کیا کہ مجھ کو حکم بنا کر مناظرہ کرو تم. میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ مجھ کو ایسا کرو. تو ایسے لوگوں نہیں کرنا چاہیے اس کو. جی
آپ کو بھی میں کہتا ہوں، آپ اللہ کے واسطے یہ آپس کی تمہیں میں چھوڑو، آپس ہی میں آپ لوگ لڑ رہے ہو تو آپ دوسرے سے کیا لڑ؟ بالکل شیخ، آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں صرف اس پہلو پہ آپ کی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ میرے تعلق سے غلط بیانی آپ کو کرتے ہیں، میں اس کا صحیح پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بس، تاکہ آپ کے دل میں میرے تعلق سے کوئی بیر نہ رہے۔ ہوا یہ کہ اس نے یہ طلحہ نے چیلنج کیا کہ تم کو اور تمہارے باپ رضوان پٹھان وہابی کو چیلنج ہے کہ تم شیخ زبیر کی غلطی ثابت نہیں کر سکتے میرے سامنے۔ یہ فیس بک پہ اس نے ہمارے نام سے چیلنج ڈالا۔ اب بھلا بتائیں، اگر میں آپ کی 12 لاکھ انعام والی کتاب سے حوالہ نکال کے پیش کروں کہ دیکھو بھائی ہمارے علماء نے ان کا رد کیا، تو کیا یہ میں غلط کرتا ہوں؟ تو جب میں نے شیخ کفایت کی کتاب سے نکال کے بتایا کہ سفیان الثوری کے اس پہ اننا پر اجماع ہے، اہل حدیث علماء کہتے ہیں، محدثین کا اتفاق ہے، امام بخاری کا صریح قول ہے کہ میں نے ان شیخوں سے ان کی روایت کو چیک کیا، اس میں تدلیس نہیں ہے، تو میں نے یہ غلط کیا؟ تو یہ کیا کرتے جب ہارتے ہیں نا دلائل کی میدان میں، تو پھر کیا بولتے ہیں کہ شیخ دیکھو زبیر دیکھو ایسا بولتا ہے، دیکھو شیخ رضا کو ایسا بولتا ہے۔ یہ ہے، یہ پہلو ہے کہ میں شیخ کی اپنے علماء کی کتاب سے دلائل دے رہا ہوں، تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے مجھے مجتہد بننا پڑے گا، مجھے محدث بننا پڑے گا، مجھے بہت بڑا عالم بننا پڑے گا؟ آپ ہی فیصلہ کریں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا جی، آپ خاموشی اختیار کرو۔ یہ تو شیخ کفایت نے کئی بار بولے تھے، لیکن ایک منٹ آپ خاموش ہو جاؤ گے تو کتنی بار اس طرح کے چیلنج کرے گا؟ جی جی نہیں کرے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، مسئلہ وہ نہیں آ رہا نا، کیا ہو رہا ہے نا، آپ خاموش ہو جاؤ، میں تو خاموش ہو جاؤں، لیکن جی آپ کی بات سر آنکھوں پر، علماء کی بات کو میں رد نہیں کرتا، لیکن یہ بتائیے کہ جب میرے تعلق سے آپ لوگوں کی غلط فتاوے پھیلے مارکیٹ میں اور لوگ میرے دعوت کے کام میں تکلیف آئے گی، تو کیا میں اپنا دفاع حق کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ بھائی جو کچھ ہوا اب تک وہ ہوا کسی بھی بنیاد پر ہوا، اس کی غلط فہمی سے، آپ کی غلط فہمی سے، ہم لوگوں کی غلط فہمی سے، آپ اس کو بھول جائیں۔ جی ٹھیک، انہوں نے کیسا آئندہ کے لیے کسی کی بھی غلط فہمی سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نقصان اتنا کام دعوت کا جاری کرو ان لوگوں میں جو لوگ توحید سے برگشتہ ہے، جو شرک کے دل دادا ہے، جو قبر پرستی کے دل دادا ہے، ان میں کام کرو۔ آپس میں لڑکے اپنا وقت، اپنی انرجی برباد مت کرو۔ جو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ جب آپ کی آڈیو مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو میں تو آپ کی آڈیو پوری شیئر نہیں کرتا، میں نے تو صرف اتنا ہی ٹکڑا جس میں آپ نے اجماع کا اقرار کیا ہے تائید میں پیش کیا، اور یہ میرا حق ہے کہ جب علماء میری تائید کریں گے تو میں کوئی اور پرسنل بات شیئر نہیں کیا اس میں سے۔ تو کیا ہو رہا ہے، تاثر یہ جا رہا ہے کہ شیخ رضا جو ہے نا ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تاثر جا رہا ہے۔ کر تو آپ لوگ رہے ہو، اس میں نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اب مجھے یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کی بات بھی نہیں سننا ہے، ان کی بھی نہیں سننا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے بہرحال کرنا پڑے گا، کیونکہ نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ غلط فہمیوں کو پھیلاؤں اور اپنے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کروں، لیکن وہ یہ سب مت کروں۔ آپ کی آڈیو سے تاثر ہوتا ہے کہ وہ فوراً کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں میرے تعلق سے، آپ فوراً بول دیتے تو خارجی ہے، وہ تو اہل حدیث سے خارج ہے، جماعت سے خارج ہے، تو میں ہم لوگ سب جانتے نہیں، آپ کیا کہتے ہو سکتا ہوں کسی مجلس میں آپ مل جاؤ اور میں آپ کو نہ پہچانوں، میں آپ کو ویسے نہیں، بالکل نہیں، کبھی ملاقات ہی نہیں آپ کی میری۔ جب نہیں ہے تو یہ بتاؤ میری آپ سے دشمنی کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ تو شیخ میرے خلاف فتوا آپ کا آتا ہے نا، میرا تھوڑی آتا، آپ نے کہا تھا ندیم کو 40 کوڑے لگائے جائیں۔ میرا فتوا ندیم کے خلاف نہیں ہوتا۔ جی، جو آدمی صحابہ کرام کو، علماء کرام کو، علماء سلف کو، ہمارے علماء کو بدنام کرے، ان پر فتوی بازی کرے، ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے۔ میں کسی ندیم کو نہیں جانتا، میں کسی ندیم کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں۔
جی جی ساری بات ہے. تو آپ اپنے دل سے یہ غلط فہمی کو نکال دیں. مجھے آپ کا میرا کوئی تنازع نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو کر یا آپ سے دشمنی برت کر یا آپ کو نقصان پہنچا کر کے آپ مجھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں یا کوئی بات کہہ رہا ہوں. اول تو میں فتویٰ ہی نہیں دیتا. جی جی ابھی انہوں نے آپ کی وہ آڈیو شیئر کر دی. سے جا کے ایک آدمی ایسا 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 کہتا ہے تو پھر مجھے اس پر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. ہاں ٹھیک, یہ بات ایک دم درست بولے آپ نے. ہم علماء کہا کہ ہم اس کو چھین نہیں سکتے اور ہم اس کو برا بھی نہیں مانتے, کیونکہ آپ کے پاس جتنی بات پہنچی آپ اتنا ہی بولیں گے اور جتنی نہیں پہنچی اس پر فتویٰ لاگو نہیں ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا, آپ کی وہ آڈیو ابھی اٹھا کے شیئر کر دی کہ ندیم کو شیخ رضا نے جماعت اہل حدیث سے خارج کر دیا. اب بتائیں میں نے پوچھوں کہ میرا پہلو سنے ہی نہیں آپ نے اور میری بات سنے بنا فیصلہ دے دیے, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو غلط تمہارا کمنٹ ہے نا. کسی آدمی نے میرے تعلق سے یہ شائع کر دیا کہ فلاں کو جماعت اہل حدیث سے نکال دیا. جی جی تم نے اس کو صحیح کیسے مان لیا؟ مجھ سے تصدیق کی کیا کہ مجھے جماعت اہل حدیث سے نکال دیا؟ نہیں تو شیخ میں اسی لیے تو آپ کو کال کیا ہوں. چائے کو کال کیا؟ آپ تو سراسر یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے پھیلا رہے ہیں شیخ, وہ ایسا پھیلا رہے ہیں. تصدیق کرنی چاہیے تھا نا کو. شیخ میں تو سنتے کے ساتھ فیصلہ اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا. نہیں شیخ, میں نے بتایا کہ انہوں نے ایسا پھیلایا ہے, اس لیے میں تصدیق کے لیے آپ کو فون کیا. میں نے کہاں بولا, میں نے ابھی دیکھا اور ابھی آپ کو فون کیا. اگر میرے دل میں ہوتا تو میں آپ کو فون ہی نہیں کرتا. جب میں آپ سے ناراضگی ہوتی ہے تو میں آپ کو فون کرتا کیا؟ اس دروازے کو بند کر دو. جی جی, تو یہ جو ابھی انہوں نے میرے دروازے کو بند کر دو. اگر تم مسئلہ کو منہج کو فالو کرتے ہو تو ایک رضا اللہ نہیں 10 رضا اللہ بھی فتویٰ دے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بالکل بالکل. اور تم اس کے خلاف جا رہے ہو, کوئی فتویٰ نہ دے پھر بھی تم غلط ہو. بالکل شیخ, صحیح بات ہے. تو اس بات پر یقین رکھو. جی جی, تو شیخ میں تو یقین رکھتی کوئی آدمی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, نہ کوئی مشرک بنتا ہے, نہ کوئی بدعتی بنتا ہے, نہ کوئی جماعت حدیث سے خارج ہو جاتا ہے. جی غلط بات غلط ہے چاہے کوئی کرے, اور صحیح بات صحیح ہے چاہے کتنا ہی غلط آدمی کرے. جی, اور یہ ہمیشہ آپ ہی کو پرسنل میں بول کے کیا بولتے ہیں, چاپلوسی کرتے چرب زبانی سے کہ آپ اس کو کچھ نصیحت فرمائیے, اور پھر آپ بول دیتے ہیں اور اس کو ہتھیار بنا لیتے ہیں. اب اس کو سوشل میڈیا پر سب سنا تم نے, میں نے نصیحت کی تم کو. ارے وہ ایسا بولتے ہیں کہ آپ ان کو نصیحت فرمائیں, ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں. ابھی آپ کی ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پہ ڈالی انہوں نے آج. کب کی ہے؟ اب وہ 2-3 دن پہلے کی ہوگی. تم نے سنی بغیر ویسے ہی کہہ دیا, تم ایسا مت کرو بھائی, ہم کو جھگڑے میں مت پہنچاؤ. نہیں وہ میں نے جب اجماع والی بات کیا تھا نا آپ سے سفیان الثوری کے پچھلے جمعہ کو, تو اس کے بعد اس نے آپ کو فون کیا ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ کیا شیخ رضا آپ مانتے ہیں؟ تو وہ بات نہیں اس کو واٹس ایپ پہ ڈالنی چاہیے, فیس بک پہ نہیں شیئر کرنی چاہیے. ٹھیک, میں نے مانتے کہ ہاں یہ بات مجھ سے جو ہے ٹھیک ہے, میں نے آپ کی کوئی غلط بات شیئر نہیں کیا ہوں. آپ نے اجماع کا اقرار کیا ہے تو اجماع کا اقرار کرنا کوئی غلط نہیں ہوتا نا. اسی بات سے تو راگ بڑھ رہی ہے نا. وہ بھی نہیں کہتے ہم نے کوئی غلط بات آپ کی شیئر نہیں کی. اس میں بڑھنے والی کیا بات ہے؟ اجماع کا مسئلہ ہے شیخ, کیا اجماع کا منکر اہل حدیث ہوتا ہے؟ یہیں سے آپ کسی کو اہل حدیث کسی کو نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایسے ہی کہہ کے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آدمی اجماعی مسائل کا انکار کرے وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے کیا؟ میں اگر اجماع کا مسائل کا انکار کروں تو آپ مجھے اہل حدیث مانیں گے؟ آپ ثابت کرو گے کہ یہ اجماع ہے, اور وہ اجماع ہے جو اجماع دنیا شریعہ میں سے مانا جاتا ہے. جی 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 بالکل. وہ اجماع ہے کیا؟ ہاں وہی ہے. وہ کیسے ہے؟ شیخ کفایت نے اس میں لکھے امام ذہبی کا قول لے کر. پھر وہی بات ہے, شیخ کفایت میں لکھا ہے امام ذہبی نے ایک بات کہی, محدثین کرام نے اس کو مان لیا. جی اجماع ہو گیا یہ. ہاں بالکل. اجماع کی میرے دوسرے علماء سے بات ہوئی ہے. اجماع کی تعریف بتایا کیا ہے؟ اجماع تو لوگوں کے جمع ہونے کو کہتے شیخ,
لیکن اجماع میں اکثریت پہ بھی کبھی کبھی اجماع بولا جاتا ہے، اکثریت پہ بھی اکثریت اجماع نہیں بولتے ہیں، اجماع اصطلاحی نہیں ہوتا، اجماع بمانے اجتماع ہوتا ہے. اجماع جو شرعی ہے، جو ادلہ شرعیہ میں شمار ہوتا ہے، یہ وہ اجماع نہیں ہے. تو پھر اکثریت پہ بولا جاتا نا، تبھی تو وہ اجماع نہیں ہے. وہ ادلہ شرعیہ میں شمار نہیں ہوتا ہے. آپ کا حجتی نہیں، میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شیخ کفایت سے پوچھ لو. ہاں تو شیخ کفایت کا ہی آرٹیکل ہے. نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے نکل جائے. اچھا، وہ اجماع کا جو انکار کرے گا وہ تو نکلے گا نا. وہ اجماع ہوتا ہے جو ادلہ شرعیہ میں شمار ہوتا ہے. اگر جو ادلہ شرعیہ کا ثبوت چاہیے، ہاں ادلہ شرعیہ سے جو اس کا ثبوت چاہیے کہ ہاں یہ ثبوت ہوا اس کا، اور فلاں زمانے میں یہ ہوا تھا اجماع، اور فلاں لوگ اس اجماع کو کرنے والے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل کام اجماع کا ثبوت فراہم کرنا ہے. بالکل صحیح بات، امام حنبل کا قول ہے. تو آپ ایسی ذرا سی بات سے آپس میں میں نہیں بول رہا ہوں نا، بھائیوں کو اسلام سے باہر کرنے کی بات کرتے ہو. میں نے تو یہ پوچھا کہ جو اجماع کا منکر ہو وہ اہل حدیث ہے کیا؟ پھر وہی بات نا، یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ اگر میں اجماع کا انکار کروں، دوسرے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر میں خود اجماع کا انکار کروں تو کیا میں اہل حدیث رہوں گا؟ دوسرے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ اور تم نے فون جو کیا ہے اجماع کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے فون نہیں کیا. نہیں، میں مسئلہ یہی تھا میرا شیخ. تو آپ مجھ سے مت کرو. میں مسئلہ یہی تھا، اور آپ کو بتانا پوری صورتحال تھی تاکہ آپ کے دل میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اور آدھی بات سن کر آپ کو وہ نہیں رکھیں. ندیم، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے اس مسئلے میں میں نے کبھی آپ کو اس مسئلے میں کھینچا نہیں ہوں. انہوں نے آپ کے ویڈیو میرے خلاف اٹھا کے ڈالے ہیں، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. آپ بتائیں میرا حق نہیں بنتا کیا؟ آپ مجھ سے بڑا مہربانی مجھ سے کچھ مت پوچھو. میرے تعلق سے کوئی بات بولے گا تو میں پوچھ نہیں سکتا. چاہو ان کو گالیاں دو. نہیں، میرے تعلق سے اگر کوئی میرا نام لے کے بولے گا تو میں شاید کوئی بھی عالم ہوں کہ میں ان سے وضاحت نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی شیخ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. آپ بتائیے میرا حق ہے کہ نہیں؟ جب ایسا ہو تب نہ پوچھو گے. ابھی تو آپ ہی کے تو 2 آڈیو یوٹیوب پہ چل رہا ہے میرے تعلق سے. آج کے ہیں وہ؟ آج کے ہیں کیا؟ آج ہی ڈالے ہیں. پھر وہی بات، آج ہی ڈالے، جھوٹ مت بولو. ارے اب بھی لنک پہ آیا ہے. ارے ابھی سے ڈالے، وہ اور کچھ ڈالا ہوگا انہوں نے. نہیں وہی تھوڑی ڈالی ہے میں نے کہی. ارے وہی آپ کو نہیں معلوم شیخ، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے تو میں آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں. نہیں، اس میں میری آواز انہوں نے دی ہے. ہاں، کیا ہے بتاؤ. انہوں نے پوچھا ہے کہ شیخ ندیم نے آپ کو فون کیا تھا، شیخ کفایت کی کتاب کا حوالہ ہے کہ سفیان ثوری کے عنعنہ پر اجماع امام ذہبی کا قول ہے، اور ندیم نے ایسا ایسا بولا ہے، اور جو شیخ زبیر پہ تبرہ کرتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ ان کو 40 کھولے پڑ جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، خارجی ہے، رافضی ہے. یہ پوری بات ہے، مختصر مفہوم میں بتایا میں نے آپ کو. اب بھی 1 گھنٹہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، اور میں کسی کو کچھ نہیں بولا، میں سیدھے آپ کو فون کیا، اسی لیے کیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے میں عالم سے جو اس کے نام کے لے کے دینے میں انہیں کو بتاؤں، اطلاع کروں. دیکھو میں پھر کہتا ہوں، اس مسئلے میں آپ لوگ خاموش ہو جائیں اور خامخواہ علماء کے دل برے نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے مواقع فراہم نہ کریں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتر ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو بتائیں. میرے بیٹے کا نام یزید ہے. میں نے شیخ کفایت کی یزید والی کتاب شائع کیا ہوں، اور شیخ کفایت کی کتابیں میں شائع کرتا تھا، ایک جلال کی بھی کرتا ہوں. تو اس میں جب میں نے اپنے بیٹے جی بولو، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوں یزید. اب یہ میں نے آج سے 2010 سے پہلے ہی ڈیبیٹ میں یہ بات مناظرے میں کہا تھا. ایک شیعہ نے بولا کہ اگر یزید اتنا اچھا آدمی تو اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں نے بولا ایسی بات ہے تو میری شادی ہونے میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یزید رکھوں گا. اب میں نے یزید نام رکھا، شیخ خوش ہوئے، میرے کو کتاب دی، میں نے کتاب شائع کیا. تو یہ کم وقت کیا بول رہے ہیں کہ اس نے شیخ زبیر کے بغض میں یزید نام رکھا.
اب بلا بتائیں مجھ پہ الزام پھیلائیں گے, میرے تعلق سے غلط فہمی پھیلائیں گے, تو میں بولوں گا نہیں کہ بھائی میں تو شیخ زبیر کو جانتا تک نہیں تھا, جب میں نے یزید نام رکھا تھا, یزید نام رکھنے کا عہد کر لیا تھا, میں تو 2000 یزید بن معاویہ والی کتاب آئی تب میں جاننے لگا, تو اس سے پہلے بھی میں اتنی طرح جانتا نہیں تھا شیخ زبیر کو کون ہے. تو یہ میرے تعلق سے ایسی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں, الزامی جواب, تو اس کو توڑ مڑوڑ کر آپ کو بتاتے ہیں. کیا یہ خیانت نہیں ہے کہ شیخ زبیر کے تعلق سے بغض ہے اور ندیم کو یزید نام رکھتا ہے؟ کہ ہمارے اسلاف یزید نام نہیں رکھتے تھے؟ بہت سارے لوگوں کے نام یزید ہیں, 150 محدثین کے نام یزید, 15 صحابہ کے نام. اور جو رضوان کا نام لے کے اس نے آپ سے فتویٰ لیا نا, جو رضوان نے آپ کو 40 کوڑے کا بولا تھا اور پھر اس نے الزامی جواب میں بولا, میں نے اسی نے پروپیگنڈا کیا کہ ندیم نے شیخ زبیر کی بغض میں یزید نام رکھا, تو میں نے اس سے اسی مسئلے پہ فون پہ بات کرنے کے لیے کہا کہ میں نے بھائی تو نے یہ بات کیوں بولا, تو کیا بولتے نہیں تو سب چھوڑ پہلے شیخ زبیر پہ بات کر. یعنی یہ جان بوجھ کے شیخ زبیر کو بیچ میں لاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ندیم کا نام خراب ہو, بدنام ہو, اور پھر آدھی بات علماء کو بتا کر اس طرح حرکتیں کرتے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے شیخ؟ میں آپ سے سیدھے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بولنے کے تیار ہوں. میں نے یہاں تک کہ ہمارے جو میرے پاس آپ کی لڑائی میں فیصلہ کرنے, بات کرنے, جواب دینے, کسی بھی بات کا وقت نہیں ہے. جی جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. بس میں آپ سے, اب آپ تو بڑے ہیں شیخ, ہم سے کیا معافی چاہیں گے اور ہم کون ہوتے, لیکن شیخ یہ جو کرتے ہیں نا اور آپ کی آدھی آڈیو پھیلاتے ہیں, تو اس سے جو تاثر جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے سن کر کہ شیخ ایک ہی پارٹی کی بات کرتے ہیں. بس یہ بتانا آپ کو مقصود تھا. میں پوچھ رہا ہوں, آپ ہی کہہ رہا ہوں, ہم کسی پارٹی میں نہیں ہیں اور آپ دونوں آدمیوں سے درخواست کرتے ہیں آپ علماء کرام کو پارٹیوں میں بانٹ کر ان کو برا بھلا کہنے کی سرش پہ آگاہ. ٹھیک, میں آپ کو تھوڑا تعارف بتاؤں کہ میں جمعیت کا نائب امیر بھی ہوں برہانپور کا, اور ایم پی کا بھی نائب امیر ہوں. بھائی صاحب اللہ آپ کو ساری دنیا کا امیر بنا دے. نہیں, میں بتا رہا ہوں شیخ, میں ایک تعارف اس لیے بتا رہا ہوں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ لفڑے ہوئے تھے نا, تو ہمارے جو امیر صاحب ہیں ایم پی کے, عبد القدوس صاحب, انہوں نے کہا ندیم بھائی کیا مسئلہ ہے, تو میں نے بولا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو ایسا لگتا ہے نا تو شیخ رضا کو آپ لے آؤ, ان کو حاکم بنا کر ان کے سامنے ساری بات رکھ کے ان سے فیصلہ کرا لیتے. میں نے تو اس ٹائم بھی بات بولا تھا, کیونکہ یہ میں آدھی بات کرتا ہی نہیں ہوں. میرے دل میں منافقت چور نہیں ہے کہ میں کسی عالم کو آدھی بات بتا کے فتوا لوں, کیونکہ یہ جہنم بک کرنا ہے کہ جس نے کوئی چرب زبانی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لیا ہو, یاد رکھ میں جہنم کو ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو میں تو اس وحی سے بہت ڈرتا ہوں. تو میں نے عبد القدوس صاحب کو یہ بات بولا تھا, میں نے ٹھیک ہے شیخ رضا کو بلا لو, شیخ رضا کے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں گے, ان کے سامنے ساری بات رکھیں گے, دیکھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے. کیونکہ چور مچائے شور, ہمارے دل میں چور تھوڑی ہے. سے بیماری ہے کیا؟ ہاں شیخ, میں یہی بتا رہا ہوں. جی ہاں, یہ مسئلہ ہوا تھا کہ رضوان پٹھان وہابی ہے, بہت سے مناظر ہیں وہ اپنے اہل حدیث کے, اور یہ طلحہ ہے نا جو کہاں پر ہے, یہ ہے گجرات کے. ان کے سوشل میڈیا فیس بک پہ چل رہے تھے جھگڑے, اور وہ پوسٹ پر چل رہے تھے شیخ زبیر کو گالیاں گلوچ تک چل رہی تھی. یہ طلحہ شیخ زبیر کو محدث الاثر امام ذہبی کہہ رہا تھا, اور وہ پتہ نہیں وہ نام نہاد محدث وغیرہ کہہ رہے تھے. تو میں وہاں جا کے سمجھایا ان کو کہ بھائی تم شیخ زبیر کو برا مت بولو, اور تم شیخ زبیر کی شان میں غلو مت کرو. دونوں کو سمجھایا میں نے, کوئی بنی. انہوں نے شاعری وہ ڈائریکٹ میرے پہ فائرنگ شروع کر دی, دے گالیاں مجھے. بولے تو نے ایسا کیسے بولا, وہ محدث الاثر ہیں یہ وہ. تو میں نے بولا میں تھوڑی بول رہا ہوں, اہل حدیث علماء لکھتے ہیں بات, ان کے حوالے دے رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا حوالہ دیا کہ اجماع کے مسائل میں 4 دن قربانی میں انہوں نے انکار کیا, وہ آڈیو پیش کیا, حوالے پیش کیا. خود شیخ زبیر کے استاد محب اللہ راشدی نے اس مسئلے میں انہیں اجماع کا منکر بنایا, میں نے وہ حوالہ پیش کیا. میری کیا اوقات میں کسی کو بول دوں, میری کیا اوقات میں اپنے عالم کے اوپر ہی بولوں. میں حوالہ دیا, تو اس کے بعد سے میرے ایسے دشمن بنے نا شیخ کہ سب جگہ صرف یہ باور کرا رہے کہ شیخ زبیر کا دشمن ہے. میرے کو کیا لگنے دے رہے شیخ زبیر, میں تو تمہاری جھگڑا چھڑانے آیا تھا وہاں پر. 6 مہینے سے تم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, حضرت علی تک بات پہنچ گئی. اور میں تو سامنے بیٹھ کر بولنے کو تیار ہوئی بات کہ شیخ یہ طلحہ غلو کرتا ہے شیخ زبیر کی شان میں, اور یہ شیخ کفایت نے بولے ہیں یہ بات. خود طلحہ نے اسکرین شاٹ شائع کیا تھا کہ انہیں محدث الاثر بولنا یہ غلو ہے. میرا جملہ ہے ہی نہیں یہ. میں علماء سے حوالہ پیش کرتا ہوں, میں اہل حدیث علماء کو آئیڈیل مان کے ان کی بات پیش کرتا ہوں, تو وہ علماء کو بیچ میں سے ہٹا کے کیا بولتے ہیں, ندیم شیخ زبیر کے بارے میں ایسا بولتا ہے. اب بھلا بتائیے منافقت نہیں ہے شیخ؟
یہ ہے اصل صورتحال، اور یہاں سے جھگڑا شروع ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس جتنی باتیں آتی ہے نا وہ سب آدھی آتی ہے جو پرسنل میں ہوتی ہے. جیسے آپ کسی سے پرسنل میں گفتگو کریں گے تو آپ کا بات کرنے کا انداز الگ ہوگا. اب اسٹیج پہ اگر گفتگو کریں گے تو آپ کا بات کرنے کا انداز الگ ہوگا. یہ مجھے معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں. پچھلی بار بھی آپ نے میرے خلاف فتویٰ دیے تھے تو میں اس لیے آپ کو فون نہیں کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ علماء کی بات کو آدھی ادھوری بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو میں اہل حدیث علماء کو پریشان نہیں کرتا. میں نے کبھی آپ کو 1 سال میں فون نہیں کیا. ان کا کام ہے شیخ کفایت کو دھمکیاں دینا. آپ کو معلوم ہے بات؟ بھائی میں نہیں جانتا اور میں اس مسئلے میں اس انداز سے پڑھتا ہوں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے اس قضیے سے الگ ہو جاؤ. شیخ میں الگ ہو جاتا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہے اور آپ کے مشن کو بھی برباد کر رہا ہے. آپ یہ سب مت کرو. شیخ کیا ہوتا ہے نا، دیکھیے میرا کام پورا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، ہمارا کام صرف اس پہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں نا کہ جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو پھر یہ اٹھا کر آپ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. دیکھو شیخ رضا نے اس کو بولے تو مقلد اسے ہتھیار بنا لیتے ہیں. اب کبھی کبھی ہم بھی انسان ہیں شیخ، ہمارے سے بھی غصے میں کوئی الفاظ نکل جائیں. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی انسان ہے، کبھی غصے میں بول دیتا ہے. تو دور حاضر کا جو بھی آدمی اپنے ہم اثر پر جرح کرتا ہے وہ حجت نہیں ہوتی. یہ اصول ہے کیونکہ غصے والی جرح ہے. تو ہم سمجھتے ہیں بات، لیکن یہ اپنی ہی عوام کے خلاف اپنے ہی لوگوں کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور صرف اپنی بتانے کے لیے. اور ان کو دشمنی شیخ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوں. شیخ کفایت کی کتابیں میں نے شائع کیا ہوں، یہ دشمنی ہے. کیونکہ آپ کو اتفاق ایسا ہے کہ شیخ کفایت کی کوئی بھی کتاب ہو اس میں شیخ زبیر کا رد ہوتا ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ زبیر کے رد میں یہ بھی شامل ہے. اب بھلا بتائیں شیخ، آپ کی کتاب میں چھاپوں اور آپ کسی اہل حدیث علماء کی علمی خطا بتائیں تو اس میں میری کوئی غلطی ہے کیا؟ اچھا چلیے بات ختم کرتے ہیں، اس مسئلے پہ کوئی بات نہ کریں. جی جی، السلام علیکم.